اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت بلال کا پورا نام بلال ابن رباح الحبشی تھا۔ آپ کے والد رباح حبشہ کے رہنے والے تھے۔ حبشہ ملک عرب کے مغرب میں آباد ایک افریقی ملک ہے، جہاں کے لوگوں کا رنگ عموماً سیاہ اور ہونٹ موٹے ہوتے ہیں، لہٰذا حضرت بلال کا رنگ بھی سیاہی مائل تھا۔ زمانہ جاہلیت میں ہی حضرت بلال کے والدین مکہ میں آ کر یہیں بس گئے تھے۔ حضرت بلال کے والدین حبشہ کے غلاموں میں سے تھے، لہٰذا حضرت بلال پیدائشی طور پر مکہ کے ایک قبیلے بنی جمع کے غلام تھے۔ حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے اور بکریاں چراتے تھے۔ حسب معمول جب ایک دن بکریاں چرا رہے تھے تو ایک آواز آئی، اے چرواہے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ یہ آواز دینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو اپنے سفر و حضر کے رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار حرا میں موجود تھے۔ حضرت بلال نے آواز سنی تو قریب چلے آئے اور عرض کیا، جناب، میری بکریوں میں کوئی بکری بھی دودھ دینے والی نہیں، اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی تمنا پوری نہ کر سکوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو سامنے والی بکری کو دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے اس سے دودھ مل جائے۔ حضرت بلال نے عرض کی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجازت دینا تیرا کام اور بکری کے تھنوں میں دودھ بھر دینا اللہ کا کام۔ حضرت بلال نے بکری خدمت میں پیش کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت بلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے لگے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، اے بلال، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت بلال، جو پہلے ہی اپنا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے چکے تھے، فوراً حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل انتہائی نرم تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ اسی دن سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ایسے اسیر ہوئے کہ آخری سانس تک یہ تعلق قائم رہا۔ حضرت بلال وہ پہلے غلام شخص تھے جنہوں نے مکہ میں اپنا اسلام ظاہر کیا تھا۔ اسلام لانے کی وجہ سے انہیں سخت اذیت برداشت کرنا پڑی۔ حضرت بلال چونکہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، جو سخت مشرک اور اسلام دشمن تھا، جب اسے معلوم ہوا کہ بلال نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ آتش انتقام سے بھڑک اٹھا۔ حضرت بلال کو اپنے پاس بلایا اور ان سے استفسار کیا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تو نے لات منہ عزا سے منہ پھیر لیا ہے اور کوئی معبود تلاش کر لیا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ بلال حبشی جواب میں فوراً بولے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین حق پر ایمان لے آیا ہوں اور اس اللہ کو معبود حقیقی مانتا ہوں جس نے میرے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ امیہ بن خلف نے حضرت بلال کا یہ بے باکانہ جواب سنا تو سر سے پاؤں تک بدن میں آگ سی لگ گئی۔ ایک غلام ہوتے ہوئے اس قدر بے دھڑک جواب دے دیا، وہ برداشت نہ کر سکا، بولا، اس دین سے باز آ جاؤ ورنہ شدید عذاب سے دوچار کر دوں گا۔ لہذا حضرت بلال پر ظلم کا آغاز ہوا۔ تشدد، اذیت، مار پیٹ، دھوپ، پیاس، ظلم بڑھتا رہا اور حضرت بلال اپنی زبان سے احد احد پکارتے رہے۔ امیہ بن خلف آپ پر بے انتہا تشدد کرتا اور حضرت بلال سے کہتا کہ تو کہہ، میں لات منہ عزا پر ایمان لایا، مگر حضرت بلال فرماتے کہ میں لات منات سے بیزار ہوں۔ تشدد بڑھتا جا رہا تھا۔ بلال حبشی ظلم و ستم اور تشدد برداشت کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتے۔ کچھ دیر کے بعد جب ہوش سنبھالتے تو زبان سے احد احد کے نعرے بلند ہوتے۔ عرب کی سرزمین جو اپنی گرمی کی وجہ سے مشہور تھی، امیہ بن خلف حضرت بلال کو اس تپتی ہوئی گرمی میں زمین پر لٹاتا اور آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھتا، آپ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کی چربی پگھل پگھل کر انگارے بجھا دیا کرتی، مگر آپ کی زبان مبارک سے احد احد کے سوا کچھ نہ نکلتا۔
امیہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا، اب بھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا سے باز آ جا، لیکن اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے سینے سے دنیا کی کوئی بھی سخت سے سخت سزا ختم نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کے سینے میں عشق رسول کا حقیقی چراغ روشن تھا۔ امیہ نے طیش میں آ کر ان کے گلے میں رسی ڈال دی اور انہیں مکہ کے شرعی لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ وہ بدبخت لڑکے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی وادی میں گھسیٹتے اور تپتے ہوئے انگاروں پر اوندھے منہ ڈال دیتے تھے اور آپ پر پتھروں کی بارش کرتے۔ یہ ظلم و ستم کا سلسلہ کافی عرصہ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک روز امیہ بن خلف حضرت بلال پر اسی طرح ظلم و بربریت کے پہاڑ ڈھا رہا تھا اور عرب کے لوگ تماشائی بنے کھڑے دیکھ رہے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس طرح ظلم و تشدد کرتے دیکھا تو آپ سے رہا نہ گیا اور اس سے کہا کہ اس بیگانے اور بیکار غلام پر اتنا ظلم و ستم مت کرو۔ اگر وہ ایک خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے، اور اگر تم اس کے ساتھ احسان کرو گے تو وہ احسان آخرت میں تمہارے کام آئے گا۔ امیہ نے حقارت سے کہا کہ میں تمہارے خیالی یوم آخرت کا قائل نہیں، جو میرے جی میں آئے گا میں وہی کروں گا۔ حضرت ابوبکر نے اس کو پھر تحمل سے سمجھایا کہ تم طاقتور ہو، اس مجبور غلام پر ظلم کرنا تمہارے شایان شان نہیں ہے۔ امیہ نے جواب دیا کہ تم اس کالے غلام کے اگر اتنے ہی ہمدرد ہو تو اس کو خرید کیوں نہیں لیتے؟ لہذا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر راضی ہو گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کروا دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا کہ بلال اب آزاد ہے اور دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال کے آزاد ہونے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوش ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے بھی اس میں شریک کر لو۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تو بلال کو آزاد کروا چکا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا زیادہ تر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گزارتے تھے اور ان سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے، حکمت و دانائی کی باتیں سیکھتے اور دین حق کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتے۔ جب ہجرت کا حکم آیا تو حضرت بلال نے بھی ہجرت کی اور مکہ سے مدینہ منورہ جا پہنچے۔ جب مدینہ میں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اسلام کے سب سے پہلے مؤذن کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ حضرت بلال کی آواز نہایت ہی بلند و بالا اور دلکش تھی۔ ان کی ایک صدا توحید کے متوالوں تک پہنچتی۔ مرد اپنا کاروبار، بچے کھیل کود چھوڑ کر مسجد میں جمع ہو جاتے۔ فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان پڑھو۔ لہذا حضرت بلال نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں کس طرف منہ کروں؟ آپ نے فرمایا، جدھر جدھر میں جاؤں تم بھی اسی طرف گھوم جانا۔ لہذا حضرت بلال نے کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان مکمل کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے شہر حلب چلے گئے۔ کہتے تھے کہ اب مدینہ میں دل نہیں لگتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال ایسی بھی کیا بے رخی، ہم سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ صبح ہوتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی حضرت بلال کی اونٹنی مدینہ شریف میں داخل ہوئی تو شہر بھر میں شور مچ گیا کہ مؤذن رسول اللہ آ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر گئے، لپٹ کر زار و قطار روئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ نماز کا وقت ہوا تو صحابہ اکرام نے اصرار کیا کہ آپ اذان دیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا۔ آخرکار امام حسن اور حسین علیہ السلام کے اصرار پر راضی ہوئے اور اذان شروع کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کہا تو مدینہ شریف میں کوہرام مچ گیا۔ لوگ گلیوں سے روتے ہوئے مسجد نبوی کی جانب چلنے لگے۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو ممبر رسول کی جانب نگاہ کی، ممبر رسول کو خالی دیکھا تو غش کھا کر گر گئے۔
یہ حضرت بلال کی زندگی کی آخری اذان تھی۔ سن 20 ہجری کو اس عاشق رسول نے دمشق میں وفات پائی۔